بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جو آیات کریمہ ابھی پڑھی گئی ہیں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے مہیب منظر اور اس کی ہولناکی اور مرنے کے بعد پیش آنے والے بعض واقعات کا ذکر فرمایا ہے. چونکہ اس کے بعد جو صورتیں بھی آ رہی ہیں ان میں مجموعی طور سے قیامت کے مناظر اور ان کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے اور اس کے بعد کے واقعات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب کے ساتھ بتایا جائے تاکہ ایک طالب کو یہ پتہ ہو کہ کل روز قیامت جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے تو کون کون سے واقعات اور کس طرح پیش آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پہلی پھونک پھونکی جائے گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفخ اولا کا ذکر فرمایا ہے. دو سور پھونکے جائیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے ذی روح ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. پھر جیسے ہی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی زمین و آسمان ستارے ایک کے بعد دیگرے ٹوٹنے پھوٹنے لگیں گے اور اس طرح ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے ہوشی سے جسے چاہے گا بچائے گا. حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش میں آنے کے بعد دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلی مرتبہ طور کی یہاں بے ہوشی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے انہیں بچایا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں ہوش عطا کیا. بلکہ تمام ذی روح پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تمام ذی روح یہ ایک کے بعد دیگرے یہ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پھر جیسے ہی آواز بڑھے گی ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے فنا ہو جائیں گی. زمین کیسے لرزے گی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا لرزنا یہ بڑا شدید ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ کیسے دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے الگ ہو جائیں گی، ذہول کی شکار ہو جائیں گی الی آخرہ. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہاں پہ فرمایا وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ حمل کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، زمین اور پہاڑ یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ فدکتا، دکا یا دکن کے معنی ہوتے ہیں بالکل ریزہ ریزہ کرنا، آپس میں ٹکرا دینا، اور اس زور سے کسی چیز کو ٹکرانا کہ وہ پاس پاس ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فدکتا دکۃ واحدہ، تو وہ ایک ہی چوٹ میں پاس پاس ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی زلزلے اور بھوکمپ اور لرزنے کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر کیا۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں اگر صرف قرآن کریم کی چند صورتیں صرف ترجمے سے پڑھ لی جائیں تو ہمارے سامنے ایک مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا جس کی روشنی میں ہم قیامت کی ہولناکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ تکویر دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت۔ ابھی پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو اور پہاڑ کو آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے، چلتے ہوئے پھر وہ ٹکرائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اور پچھلی آیت میں آپ نے سنا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی وحشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اس کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک اور قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا تھا اور جسے وہ لے کر آیا تھا۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا اور سمندروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کے اندر فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے یا بڑکیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے آگے اور پیچھے کے اعمال کو جان لے گا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انشقاق کے اندر فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور وہ اسی لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین بالکل پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے، یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا، اے انسانو تم اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش، تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والے۔ پھر آگے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات، خصوصاً جو عظیم مخلوقات سمجھی جاتی ہے اور ہیں، ان کا ذکر فرمایا، یہ بتایا کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر کے اندر وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے رب کی قدر نہ جانی، قدر نہ کی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اس دن ساری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم کی، جس کے اندر یہ تفصیل ہے خصوصاً آسمان و زمین کی، کہ یطوی اللہ السماء یوم القیامہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو کل روز قیامت لپیٹے گا۔ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این الجبارون، کہاں ہیں وہ جبار جو دنیا میں بنے پھرتے تھے۔ این المتکبرون، اور کہاں ہے تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے۔ ثم الارض بشمالہ، پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو بائیں ہاتھ میں لے کر کہے گا این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ گویا اس دن جب ایک ایک کر کے تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی اور تمام ایک کے بعد دیگرے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوں گے، تہس نہس ہو جائیں گے، اس موقع پر بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوں گے۔ اگر آپ قیامت سے متعلق کتابیں پڑھیں، رسالے پڑھیں، تقریریں سنیں، تو مختلف کتابوں میں واقعات مختلف انداز میں ذکر کیے ہوئے ملیں گے، کہیں ترتیب کچھ ہوگی، کہیں کچھ ہوگی۔ لہذا محققین اہل علم کے کلام کی روشنی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ترتیب جس پر زیادہ تر اہل علم کا اعتماد ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو گھٹنے والے واقعات ہیں انہیں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے، ان کی حالت کیا ہوگی، اس کے بارے میں جانیں کہ لوگ جیسے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نکل کر باہر آئیں گے۔ اس موقع پر جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے زندہ ہو کر، تو ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا۔ جس چیز پہ اس کا خاتمہ ہوا تھا، ایمان پہ کہ کفر پہ، شرک پہ کہ توحید پہ، کہ فسق و فجور پہ کہ نیکی اور صلاح پہ، جس پر اس کا خاتمہ ہوگا اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ جس چیز پر اس کا خاتمہ ہوا تھا، جس چیز پر اس کی موت ہوئی تھی، یعنی جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی، اسی حالت میں ہر بندے کو اٹھایا جائے گا۔ پھر یہ جو زمین ہوگی جس پہ مرنے کے بعد لوگ زندہ کیے جائیں گے، جس زمین پہ چلیں گے، وہ یہ زمین نہیں ہوگی جس زمین پہ آج دنیا میں لوگ چلتے ہیں۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری زمین لے کر آئے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کے علاوہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے یحشر الناس یوم القیامہ على ارض بیضاء عفراء كقرصنة النقی لیس فیها علم لأحد، کہ لوگوں کو روز قیامت ایک ایسی زمین پہ جمع کیا جائے گا جو زمین بیضاء سفید ہوگی، عفراء سرخی مائل ہوگی، كقرصنة النقی، میدے کی روٹی جب پکائی جاتی ہے تو اس میں جو کہیں کہیں سرخی ہوتی ہے اس طریقے سے سرخی مائل ہوگی۔ لیس فیها علم لأحد، اور اس زمین پہ سرے سے نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی اونچ نیچ اور نہ کوئی دوسری، بالکل زمین مسطح ہوگی، برابر ہوگی، اور لوگ ایک چٹیل میدان کی طرح زمین پہ جمع ہوں گے۔ پھر کیسے وہ زمین پہ چلیں گے؟ یحشر الناس علی ثلاث طرائق، یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے
کہ لوگوں کو 3 گروپ میں اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں، راغبین اور راہبین۔ ایک گروپ ہوگا جو اپنی نیکیوں سے پر امید ہوگا اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، ایمان والے، عمل صالح والے۔ وَإِثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور دوسرا یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اونٹ پر ہوں گے، 2 لوگ، کسی اونٹ پہ 3، کسی پہ 4، کسی پہ 10 لوگ ہوں گے۔ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ مَاتُوا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے 3 طرف سے آگ ہوگی، آگ ان کو ہانک کر لے جائے گی، دائیں مڑنے نہیں دے گی، بائیں مڑنے نہیں دے گی، پیچھے واپس نہیں ہونے دے گی، بلکہ آگ انہیں آگے کی طرف ہانکے گی۔ جب بھی وہ رکیں گے آگ رک جائے گی۔ وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، دن میں جہاں آرام کریں گے وہاں وہ آگ رکے گی۔ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، جہاں ان کی صبح ہوگی وہاں آگ کی صبح ہوگی۔ وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا، اور جہاں ان کی شام ہوگی وہاں اس آگ کی شام ہوگی۔ گویا آگ انہیں ہکا کر میدان محشر میں لے جائے گی۔ یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ دوسرا، بلکہ پہلے مرحلے کے اندر بھی اور بھی کچھ واقعات وہ تفصیل طلب ہیں کہ اٹھنے کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ قبر سے جب اٹھیں گے تو کیا وہ ہوش و حواس میں ہوں گے یا حواس باختہ ہوں گے؟ اس تعلق سے اہل علم کے جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قبروں سے اٹھتے وقت وہ مکمل ہوش اور حواس میں ہوں گے، ان کے اعضاء کام کر رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں اور سارے اعضاء کام کر رہے ہوں گے۔ یہ قبر سے اٹھیں گے ہوش و حواس میں۔ پھر حساب کتاب کے لیے جب آگے بڑھیں گے تب بھی وہ ہوش و حواس میں ہوں گے، حساب کے دوران بھی ہوش حواس میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور ان کے دنیا میں کیے ہوئے کرتوت کے بارے میں پوچھے گا، ان سے مناقشہ کرے گا۔ لیکن حساب و کتاب کے بعد جن کا مناقشہ ہوگا اور انہیں جہنم کی طرف جانے کے لیے کہا جائے گا یا جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، تو جہنم کی طرف جاتے ہوئے جہنمی ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے۔ ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کی گویائی، یہ تمام چیزیں ان سے سلب کر لی جائیں گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ذلت و رسوائی کے ساتھ انہیں جہنم کی طرف جو ہے ڈھکیلے گا۔ پھر 5ویں جو صورت ہے کہ جب وہ جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، یعنی حساب و کتاب سے لے کے جہنم تک کے بیچ میں وہ حواس باختہ ہوں گے، لیکن جیسے ہی پھر وہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے، پھر ان کی گویائی، ان کی سماعت، ان کی بصارت، دیکھنے اور سننے کی قوت جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ جب وہ قبر سے نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنائے گا، لیکن برہنہ ہونے کے باوجود حالت ایسی ہوگی، لوگ اس قدر وحشتناک حالت میں ہوں گے، دہشت میں ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف جھانکنے اور تاکنے کی فرصت بلکہ ہمت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، حالت اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ ہر ایک کو اس موقع پر صرف اپنی فکر دامگیر ہوگی، ملنے جلنے والے، رشتہ دار، بچے، ماں باپ، بیوی، یہ سارے رشتے جن کی وجہ سے آج دنیا میں ہم سارے جتن کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورج آج لاکھوں میل کے فاصلے پر آگ برساتا ہے گرمی کے موسم میں، اور تمازت کی وجہ سے ہم ننگے پاؤں چل نہیں سکتے۔ اس وقت
کیا حالت ہوگی لوگوں کی جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تدنى الشمس یوم القیامہ من الخلق، سورج قیامت کے دن لوگوں سے قریب کیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ 1 میل کے برابر ہو جائے گا۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما۔ پھر سورج کی تماجد کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنے تک، کچھ کا گھٹنے تک، کچھ کے کمر تک، کچھ کے یہ ٹھڈی تک، اور کچھ بالکل پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال کا ذکر کیا، ان میں سے بہت مشہور حدیث ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کے کرب و الم کو دور کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروز قیامت میدان محشر اور آخرت کے کرب و الم سے اسے نجات دے گا۔ ایسے ہی من انذر معسرا او وضع منہ اظلہ اللہ فی ظلہ، ایسے ہی جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے، آپ نے کسی کو قرض دیا، کسی کو کچھ دیا اور آپ جاننا ہے کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، اس نے مہلت مانگی، آپ نے مہلت دے دی، یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایسے ہی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 وہ خوش نصیب جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ذکر فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جن اعمال صالحہ کو ہمیں بکثرت انجام دینا ہے ان میں سے صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے تو بندہ دائیں دیکھے گا، صرف اس کے اعمال ہی اعمال دیکھیں گے، بائیں دیکھے گا، اس کے اعمال ہی اعمال دیکھیں گے، وہ گھبرائے گا، سامنے دیکھے گا تو تلقاء وجہی النار تلقاء وجہی، سامنے جہنم دہک رہی ہوگی۔ آپ نے اس موقع فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے بچو جو سامنے ہوگی چاہے آدھی کھجور کیوں نہ ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بندوں کو عافیت عطا کرے گا۔ اس کے بعد جب سارے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، جو جیسا ہوگا اسی حساب سے وہ میدان محشر میں لائق آئیں گے، تو جب اور اس دن قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کے دن آگے صورت آ رہی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یعنی قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہاں پہ جب میدان محشر میں سارے جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور سورج میل کے فاصلے پر ہوگا، پریشان ہوں گے، اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کرے گا۔ اس حوض کوثر کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی، آسمان میں جو ستارے ہیں اس کے مانند وہاں پہ برتن ہوں گے، وہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ پھر اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہوگی کہ من شرب لم یظمأ بعدہ ابدا، وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں سب سے پہلے اس حوض کوثر پہ آؤں گا۔ پھر من ورد شرب، کہ جو آئے گا وہ اس حوض کوثر کا پانی پیے گا، ومن شرب لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو اس حوض کوثر کا پانی پیے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے جن کو میں پہچانوں گا، پھر فرشتے انہیں دھتکار رہے ہوں گے، میں ان سے کہوں گا کہ امتی امتی، یہ میری امت ہے، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا، لہذا جو لوگ دین محمدی کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو سنت نبی کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چلنے والے ہوں گے، اسے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھر میدان محشر میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جائے گا،
لوگوں کے کرب و الم میں اضافہ ہوتا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، سوچیں گے کہ جو بھی ہونا ہے، جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلے جائے، لیکن میدان محشر کے کرب و الم سے نجات پا جائے۔ تو پھر لوگ اجتماعی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے اور کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ اس سے بعد ہوگا، مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، میں اس کی جرات نہیں کر سکتا، تم جاؤ نوح کے پاس۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیظ و غضب کا حوالہ دیں گے اور شفاعت کی جرات نہیں کریں گے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی تعریفیں کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام اولو العزم انبیاء اور رسول اور ابو الآدم ایک کے بعد دیگرے معذرت کریں گے۔ پھر آخر میں لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی باتیں سنیں گے تو کہیں گے انا لہا انا لہا، میں یہ کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ شفاعت عظمیٰ عطا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور ایسے الفاظ اور صیغوں میں اللہ کی اس طرح حمد و ثنا کریں گے جو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک، اے نبی سر اٹھائیے، اشفع تشفع، سفارش کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش سے حساب و کتاب کا سلسلہ یہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد جو حساب و کتاب کے لیے لوگ آئیں گے ان کا حساب و کتاب یکساں نہیں ہوگا، پہلے صرف پیشی ہوگی اللہ کے حضور، اعمال پردے سکرین پہ دکھا دیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور انہیں جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے صرف پیشی کے ساتھ ہی گزر جائیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے یعرض الناس یوم القیامہ ثلاث عرضات، لوگ تین طرح سے پیش ہوں گے، فاما عرضتان فجدال ومعاذیر، پہلی دو پیشی ایسی ہوگی جس میں مباحثہ ہوگا، لوگ حجت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اعذار پیش کریں گے، گویا کہ پہلی صرف پیشی ہوگی، اس کے بعد معمولی پوچھ گچھ ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل طلب نہیں کرے گا بلکہ انہیں معمولی سوال و جواب کے بعد انہیں جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا یا آگے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ اما الثالثہ، لیکن جو تیسری حالت ہوگی فعند ذلک تطیر الصحف فی الایدی، اس کے بعد لوگوں کے اعمال نامے اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، فآخذ بیمینہ وآخذ بشمالہ، کچھ دائیں ہاتھوں میں لیں گے اور کچھ بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ اسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ دوسرے مرحلے میں لوگ ہوں گے جن سے گرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا لیکن دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ کچھ حساب لے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ کیسے ان کا حساب و کتاب ہوگا؟ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کا محاسبہ کس طرح کرے گا، یعنی اتنی مخلوقات ہوں گی، ان تمام کا محاسبہ حساب و کتاب کیسے لے گا اور کچھ پوچھے گا چھوڑ دے گا؟ تو حضرت علی نے کہا جیسے ایک صبح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام موجودہ مخلوقات کو روزی عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی گھڑی پہ ان تمام کا محاسبہ کر لیتا ہے۔ یہ پہلی پیشی ہوگی، اس کے بعد معمولی محاسبہ ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں جن کے ساتھ جو محاسبہ ہوگا یا حساب و کتاب ہوگا ان سے مناقشہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب یہلک، جن سے پوچھ گچھ ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پہلے پیشی ہوئی، پھر معمولی حساب ہوا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بعد لوگوں کے اعمال دے جائیں گے، یعنی پہلی پیشی میں نامہ اعمال نہیں ہوں گے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزرنے دے گا۔ دوسری پیشی میں بھی نام اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں تھمائے گا۔ تیسری پیشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام اعمال پہلے
دینے کا حکم دے گا. کچھ لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے, کچھ لوگوں کے بائیں اعمال میں ہاتھ میں ہوں گے. وہاں پہ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا, جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف اور دوسری آیتوں کے اندر فرمایا. لیکن جن سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے عمل کے بارے میں تفصیل طلب کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من نوقش الحساب یہلک. اس موقع پر جن سے باز پرس ہوگی ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں, وہ حدیث جس کے بارے میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, حاکم سے اس کی حکومت کے بارے میں پوچھا جائے گا, گارجین سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا, عورت سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی بھی باز پرس سے جو ہے محفوظ نہیں ہوگا. ایسے ہی وہ حدیث بھی اسی تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم عند ربی حتی یسأل عن خمس, کہ بندوں کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے. عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے عمر کہاں گزاری. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی تم نے کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا اور کس لیے خرچ کیا, اور اللہ نے جو تمہیں علم عطا کیا تھا اس علم پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ تمام اس حساب و کتاب کے اندر شامل ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے میزان لگایا جائے گا جس میں بندوں کو اور ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. پھر میزان کے بعد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب میزان رکھا جائے گا اس میں بندوں کے اعمال اور ان کے رجسٹر حتیٰ کہ خود عمل کرنے والے یہ سارے تولے جائیں گے. اس میں سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ توحید پر مبنی وزن ہوگا, اور جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا, کفر کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو ذرے کے مانند بے حیثیت کر دے گا. اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد نامہ اعمال میں اپنے اعمال تولے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لوگ 2 حصوں میں بڑھ جائیں گے, بلکہ لوگ گروپوں میں جو ہے تقسیم ہو جائیں گے. جو دنیا میں جیسا تھا ویسے ہی لوگوں کے گروپ میں وہ شامل ہوگا. جو ظالم تھا ظالموں کا گروپ بنایا جائے گا, جو سرکش تھا سرکشوں کے گروپ میں ہوگا, جو فاسق و فاجر تھا فاسق و فاجر کے گروپ میں ہوگا, جو متقی تھا متقیوں کے گروپ میں ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو پرچم عطا کریں گے. اس پرچم کے تلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہوں گے وہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ان کے ساتھ ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے زمانے میں ان کے پرچم تلے ہوں گے. ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے. ایسے ہی جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی اور ان جیسے دیگر لوگوں کو بھی اور ان کے اعمال کو ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا. گویا اس کے بعد لوگ گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پھر جو جیسا ہوگا ویسے گروپ میں شامل ہوگا, اس کے بعد آگے بڑھے گا. جب گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے لوگ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مکمل تاریکی چھا جائے گی, کسی کو کچھ سجائی نہیں دے گا. پھر اس تاریکی میں لوگوں کو یہ حکم ہوگا کہ وہ آگے چلیں, پرسرات سے گزریں. وہاں پہ گھٹا ٹوپ تاریکی ہوگی. جس کے پاس جس قدر ایمان اور عمل ہوگا اسی قدر اس کے پاس روشنی ہوگی. کچھ کے پاس بالکل روشنی ہوگی, چمک اور دمک کے ساتھ وہ آگے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی, کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس روشنی ٹمٹما رہی ہوگی, کچھ کے انگوٹھے سے روشنی کچھ نکل رہی ہوگی, بجھ رہی ہوگی.
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں کہا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ لیکن اس موقع پر جو منافقین ہوں گے، جو در حقیقت ایمان سے کوسوں دور ہوں گے لیکن اپنی جان و مال یا کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے اور سوسائٹی یا ان کی جماعت میں شامل ہوں گے، ان کا معاملہ سب سے برا ہوگا۔ وہ نہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور نہ کفار اصلی کے ساتھ ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں ان کے ساتھ تھے، آج یہی نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہیں الگ کیا جائے گا، ایک دیوار حائل ہوگی، ان کی روشنی چلی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ آپ واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ جب وہاں جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ واپس وہاں سے نہیں آ پائیں گے، اور اس طرح وہ پرسرات میں، اس تاریکی میں، جہنم کے گڈھے میں گر جائیں گے۔ سب سے پہلے پرسرات سے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اس موقع پر آپ دعا کر رہے ہوں گے یا رب سلم سلم، اللہم سلم سلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، اور اس کے بعد آپ کی امت گزرے گی۔ اور ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون الاولون، اور دوسری حدیث میں نحن الاخرون السابقون، کہ ہم سب سے آخری امت ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور دوسری حدیث میں ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے حساب و کتاب ہمارا شروع ہوگا۔ میدان محشر میں 50,000 سال کے برابر جو دن ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پر، اور لوگوں کی یہ حالت ہوگی، وہاں جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسرات سے آپ کی امت گزرے گی، اس کے بعد دیگر امت کے انبیاء اور ان کے ماننے والے گزریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہے قصاص کا۔ پرسرات سے گزرنے کے بعد ایک میدان میں، اور بعض اہل علم کے قول کے مطابق یا بعض آثار کی روشنی میں، وہاں بھی ایک چھوٹا سا پل ہوگا پرسرات کے علاوہ۔ اس پرسرات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک کر دنیا میں لوگوں کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے فیصلے کرے گا۔ ہر شخص سے اس کے ظلم کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائے گا۔ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَاتْ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا حقوق دلائیں گے، واپس دلائیں گے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی قصاص دلائے گا۔ گویا تمام بدلے دیے جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں سے قدورت ظاہر ہے، آپ کے دل میں حسد، نفرت، قدورت اس لیے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ جب دلا دیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں سے نفرت، عداوت اور جلن اور ڈاہ، یہ تمام چیزیں نکال دی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ ظاہر ہے جو پرسرات عبور نہیں کر پائیں گے وہ تو جہنم کے گڈھے میں گر جائیں گے، کیونکہ جو پرسرات ہے وہ جہنم کے اوپر جسر ہے۔ جو جہنمی ہوں گے جہنم میں گر جائیں گے، جو کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، منافقین ہوں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ کچھ فاسق و فاجر بھی جہنم میں گر جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ لیکن جو مؤمنین اور موحدین ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، وہ پرسرات سے عبور کریں گے۔ عبور کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں روک کر ان کا قصاص دلائے گا، ان کا بدلہ دلائے گا، ان کے دلوں سے قدورت دور کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ وہاں پہ لوگ قافلے کی شکل میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فقراء مہاجرین اور فقراء انصار۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ کلوز قیامت ایمان والے جنتی جنت میں جب جائیں گے تو جو غریب مسلمان ہے وہ 500 سال پہلے امیر مسلمانوں سے جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں 500 سال سے مراد دنیا کے اعتبار سے 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے فقراء مہاجرین جائیں گے، اس کے بعد فقراء انصار جائیں گے، پھر اس امت کے فقیر مومن اور متقی جائیں گے۔ جو اغنیاء ہوں گے
جو مالدار ہوں گے وہ حساب و کتاب کی وجہ سے پیچھے ہوں گے، اسی لیے، اور مناقشے کے بعد وہ دیر سے آئیں گے، اس لیے وہ جنت میں بھی دیر سے داخل ہوں گے۔ یہ جو بعض واقعات ہیں جن کو اہل علم نے بہت دقت کے ساتھ کتاب و سنت کے نصوص کو دیکھنے کے بعد ترتیب دیا ہے، یہ ترتیب مجھے سب سے بہتر لگی، اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا تاکہ بعد کی جو آیتیں ہیں ان میں سے تقریباً اکثر آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے، قیامت کی ہولناکی سے ہے اور جنت سے ہے، جہنم سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آگے پڑھیں آپ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ کہ اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت یہ واقع ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور آسمان پھٹ جائے گا۔ ابھی آپ نے متعدد آیتوں میں پڑھا کہ آسمان یہ پھٹ جائے گا اور آسمان بھی فنا ہوگا، زمین بھی فنا ہوگی۔ پھر جب حساب و کتاب کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کے سر پہ جو آسمان ہوگا یہ دنیا میں جو آسمان تھا وہ نہیں ہوگا اور دنیا میں جو زمین تھی وہ زمین نہیں ہوگی۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ تو اس دن بالکل آسمان بالکل بھربھرا ہو جائے گا۔ وہن سے ہے، وہ کے معنی ہوتے ہیں بالکل کمزور، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو بالکل کیا ہو جائے گا، بالکل ہی کمزور ہو جائے گا، بودا ہو جائے گا، بھربھرا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو ظاہر ہے آسمان ہوگا نہیں کہ اس میں وہ ہوں گے، لہذا آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور تیرے پروردگار کا جو عرش ہے یا اس کا جو تخت ہے اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوں گے 8 فرشتے، یا عرش سے مراد کیا وہ عرش عظیم ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے، یا حساب و کتاب کے لیے کوئی خاص تخت اور عرش ہے جس کو وہ فرشتے اٹھائے ہوں گے، یہ اس تعلق سے کوئی وضاحت اور صراحت موجود نہیں ہے۔ اور 8 فرشتے ہوں گے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 8 حصوں میں فرشتے تقسیم ہوں گے، فرشتے تو 8 سے زیادہ ہوں گے لیکن الگ الگ حصے میں ہوں گے، یہاں پہ 8 ہوں گے، وہاں پہ اس طرح سے الگ الگ حصوں میں 8 گروہ میں فرشتے ہوں گے۔ اور بعض دوسرے اہل علم نے کہا کہ حساب و کتاب کے لیے جو عرش اٹھائے ہوں گے فرشتے وہ صرف اور صرف کیا ہوں گے، 8 ہوں گے، نہ کہ 8 گروپ میں ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ اس دن تم سب کے سب پیش کیے جاؤ گے۔ ابھی آپ نے پیشی کے بارے میں سنا جس کو عرض کہتے ہیں، حساب یسیر کے بارے میں سنا اور مناقشے کے بارے میں سنا، یہ تینوں مرحلے میں لوگ۔ یہاں پہ آیت میں ہے یوم تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ تو تمہارا کوئی بھی بھید، تمہاری کوئی بھی بات، تمہاری کوئی بھی حرکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تم پیش ہوگے تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا۔ جیسا کہ سورہ کہف کے اندر ہے، کیا ہے وہ آیت؟ لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضعوا ما عملوا حاضرا کہ بندوں کے اعمال اس کے سامنے مری شکل میں دکھائے جائیں گے۔ یعنی آپ تصور گویا کہ جیسے آج اسکرین پہ کوئی چیز دکھائی جاتی ہے ویسے ہی آخرت میں بندوں کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جب بندوں کے اعمال دکھائے جائیں گے بندہ پریشان ہوگا اور کہے گا کہ اے بار الہ، اس میں تو کچھ بھی نہیں چھپا ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل، ہر چھوٹی بڑی چیز وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہے۔
اور اس نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا، تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں، جلوت میں، لوگوں میں، بند کمروں میں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، چھوٹی حرکت، بڑی حرکت، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے سامنے کیا ہوں گی؟ حاضر ہوں گی۔ یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالی علیم و حکیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی العلیم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو چیزیں ہو گئی انہیں بھی جانتا ہے، جو نہیں ہوئی انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالی ہی صرف اس کا علم رکھتا ہے، علم مطلق یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ یہ کہ ہمیں اور ہمارے اعمال کو جانتا ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں جو بھید اور وسوسے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جسے اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، خوش ہوگا یعنی، اور کہے گا اقرؤوا کتابیہ، کہ لوگوں سے کہے گا دیکھو میرا نام اعمال دیکھو، اسے پڑھو، خوش ہو کر کہے گا، جیسا کہ کہا الی اہلہ مسرورا، کہ وہ جو ہے خوشی سے اپنے لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو۔ لیکن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پریشان ہوگا اور کہے گا اے کاش مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتا، میں ختم ہو جاتا، میرا وجود مٹ جاتا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، یہاں ظن سے مراد یقین ہے، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے کیے ہوئے کا حساب پانا ہے، یعنی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جزا اور بدلہ ملنے کا مجھے پورا یقین تھا۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور پھر وہ جنت کی نعمتوں میں اور آرائش و زیبائش کی زندگی میں ہوگا۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو سب سے جامع نص ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی کان نے دنیا میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی قلب انسانی میں جو ہے اس کا خیال آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا مشہور قول ہے کہ جنت میں بعض ایسی نعمتوں کا ذکر ہے، ایسے فواکہ کا ذکر ہے جن ناموں سے دنیا میں بھی میوے ہیں، فواکہ ہیں، تو کہا کہ یہ صرف ناموں کا اشتراک ہے، دنیا کا سیب اور آخرت جنت کا سیب بالکل الگ ہوگا، ہم شکل نہیں ہوگا، وہ ایک الگ نعمت ہے، وہ الگ نعمت، یہ الگ مخلوق ہے اور وہ الگ مخلوق ہے۔ یہ نام اللہ سبحانہ، ان ناموں کا اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے نصوص کے اندر تاکہ دنیا میں بندہ بہت حد تک سمجھ جائے، ورنہ جنت کی جو نعمت ہوگی اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ چونکہ اس کے بعد جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے، اس لیے بعد کے درسوں میں ہم جنت اور جہنم کے تعلق سے جو آیات ہیں مجموعی طور پہ انہیں اکٹھا کر کے اور اس کی تفسیر میں جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تاکہ جنت کی نعمتوں کا بھی صحیح تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آئے، اور جہنم کا جو منظر ہے اس منظر کو بھی ہم جان سکیں تاکہ اس سے بچنے اور اس سے پناہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔